کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک قدیم شہر آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوب رہا ہے اور ایک دن ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتا ہے؟ جہاں ایسا مینار موجود ہے جو سیدھا نہیں بلکہ خطرناک حد تک جھکا ہوا ہے، اور جہاں دنیا کا سب سے پرانا یونیورسٹی صدیوں سے علم پھیلا رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر سال کروڑوں سیاح صرف اس کے تاریخی عمارتیں اور دلکش مقامات دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جس نے صدیوں تک یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بڑے حصے پر حکمرانی کی۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اٹلی کی دلچسپ سفر پر۔ یہاں کے لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ اٹلی کی سرزمین پر دنیا کا سب سے چھوٹا ملک بھی موجود ہے؟ اس ملک میں ایسا کون سا شہر ہے جو 118 جزائر کو جوڑ کر بنایا گیا ہے اور جہاں سڑکوں کی جگہ نہریں ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں 2025 میں اٹلی کا ویزا حاصل کرنا آسان ہوا ہے یا مزید مشکل؟ کیا ہمیں اس ملک میں کام کے لیے جانا چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ ہر سال کروڑوں سیاح اس ملک کا رخ کرتے ہیں اور اسی دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ممالک میں شامل کرتے ہیں؟ اگر کوئی اٹالین لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو کیا یہ آسان ہے؟ اور شادی کے بعد کیا واقعی جلدی نیشنلٹی مل جاتی ہے؟ یہ سب راز جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ آئیے اب اٹلی کے حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین، اٹلی جو سرکاری طور پر اطالوی جمہوریہ اٹالین ریپبلک کے نام سے جانا جاتا ہے، یورپ کا ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے جہاں کی قومی زبان اطالوی اٹالین ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 59 ملین افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا بھر میں آبادی کے لحاظ سے 25ویں نمبر پر آتی ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ 3,01,340 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے علاقائی اعتبار سے دنیا کا 73واں بڑا ملک بناتا ہے۔ اٹلی کی آبادی کا تقریباً 70% حصہ شہروں میں رہائش پذیر ہے، جبکہ باقی 30% دیہی علاقوں یعنی دیہاتوں میں آباد ہے۔ دیہات کے لوگوں کی زندگی عام طور پر سادہ اور روایتی ہوتی ہے، جہاں وہ زراعت، باغبانی اور چھوٹے پیمانے پر دستکاریوں میں مصروف رہتے ہیں۔ قدرتی ماحول میں پرسکون دن گزارتے ہیں، تازہ سبزیاں اور پھل کاشت کرتے ہیں اور خاندانی روایات کو زندہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ جدیدیت کے لہر اب دیہاتوں تک بھی پہنچ رہی ہے، مگر وہاں کی زندگی اب بھی شہری ہنگاموں سے دور اور صحت مند ہے۔ اٹلی کے سرحدی شمال میں فرانس، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا اور سلووینیا سے ملتی ہے، جبکہ یہ سان مارینو اور ویٹیکن سٹی جیسے چھوٹے خود مختار علاقوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے۔ بحیرہ روم کے ایک طرف سے یہ ملک غیر قانونی تارکین وطن کو بہت زیادہ راغب کرتا ہے، کیونکہ یہاں اقتصادی مواقع، بہتر زندگی اور سیاسی استحکام کی امید میں افریقہ اور مشرق وسطی سے لوگ کشتیوں کے ذریعے خطرناک سمندری سفر کرتے ہیں، مگر یہ راستہ اتنا خطرناک اور پرخطر ہے کہ اکثر تارکین وطن طوفان، کشتیوں کی ڈوبنے یا انسانی اسمگلروں کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں جانیں ضائع ہوتی ہے اور یہ ایک سنگین انسانی بحران بن چکا ہے جو اٹلی کی حکومت اور یورپی یونین کو چیلنج کر رہا ہے۔ اٹلی کا دارالحکومت روم تاریخی شہر ہے جہاں قدیم عمارتیں اور جدید زندگی ملتی ہے۔ مشہور شہر میلان فیشن کا مرکز، وینس، فلورنس اور نیپلز فنون اور تاریخ کے لیے مشہور ہے۔ روم میں کولوسیم اور پینتھیون جیسے تاریخی مقامات ہیں اور اٹالین لوگ زندگی کو ڈولچے ویٹا یعنی خوشیوں اور لطف کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں، یعنی زندگی کو انجوائے کرو۔ اٹلی کی کرنسی یورو ہے، جس کے موجودہ قدر تقریباً 1 یورو 330 پاکستانی روپے اور 98 بھارتی روپے کے برابر ہے۔ اٹلی میں تقریباً 2 لاکھ پاکستانی اور 2,03,000 بھارتی رہائش پذیر ہے، جن میں زیادہ تر عام مزدور اور فیکٹری ورکر ہے، جن کی ماہانہ اوسط تنخواہ تقریباً 1,500 سے 2,000 یورو تک ہوتی ہے۔
اٹلی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں یورپ میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پہلا نمبر جرمنی کا ہے۔ یہاں فیشن، لگژری، فارماسیوٹیکل، گاڑیوں کی تیاری اور زراعت اہم شعبے ہیں، جن میں زراعت تقریباً 4% ورک فورس کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ اٹلی کی معیشت یورپی یونین میں تیسرے اور دنیا میں 8ویں نمبر پر ہے، جبکہ فی کس سالانہ آمدنی تقریباً 36,000 یورو ہے۔ سامعین، چلیے اب آپ کو اس ملک کے دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ اٹلی ایک دلچسپ ملک ہے جہاں لوگ زیادہ مقدار میں شراب پیتے ہیں اور دنیا کے بڑے وائن بنانے والے ممالک میں شامل ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ویٹیکن سٹی بھی ہے، جو صرف 44 ہیکٹر پر مشتمل ہے اور 1929 میں آزاد ہوا۔ اٹلی اپنے مزیدار پیزا اور پاستا کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہاں فراری اور لیمبرگینی جیسے گاڑیاں تیار ہوتی ہے۔ اٹلی کا مشہور پیسا کا جھکا ہوا ٹاور اپنے منفرد جھکاؤ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ 12ویں صدی میں بنایا گیا اور نرم زمین کی وجہ سے آہستہ آہستہ ایک طرف جھک گیا، لیکن آج بھی محفوظ ہے اور لاکھوں سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اٹلی میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، جس سے تقریباً 68% لوگ تعلق رکھتے ہیں، جن میں زیادہ تر کیتھولک ہے۔ اس کے بعد تقریباً 28% لوگ کسی مذہب سے وابستہ نہیں ہے، جبکہ مسلمان آبادی کا تقریباً 1% ہے۔ اٹلی کا موسم زیادہ تر میڈیٹرینین ہے، یعنی گرم اور خشک گرمیاں، جبکہ سردیاں ہلکی اور بارش والی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا 5واں سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ملک ہے، جہاں ہر سال تقریباً 57 ملین سیاح آتے ہیں۔ روم، وینس، فلورنس، پیسا کا جھکا ہوا ٹاور اور کولوسیم اس کے مشہور سیاحتی مقامات ہیں۔ دوستو، اٹلی کی سیر ہمیشہ روم سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ ملک کا دل اور سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا شہر ہے۔ روم کا ایئرپورٹ یورپ کا مصروف ترین ایئرپورٹس میں شامل ہے اور شہر کا سفر صرف چند یورو میں ممکن ہے۔ روم کی گلیوں میں چلتے ہوئے ہر قدم پر تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور کولوسیم اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، جو آج صرف ایک یادگار نہیں بلکہ دنیا کے 7 عجائبات میں بھی شامل ہے۔ اس کے بعد زیادہ تر سیاح وینس کا رخ کرتے ہیں، جو دنیا کا واحد شہر ہے جہاں سڑکیں نہیں بلکہ نہریں ہیں۔ یہاں کے گنڈولا کشتیوں کا سفر اور 400 پلوں سے جڑی چھوٹی گلیاں سیاحوں کے لیے ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شہر کی بنیاد درجنوں جزیروں پر رکھی گئی تھی اور آج بھی یہاں پانی کی بہاؤ کو روکنے کے لیے جدید منصوبے جاری ہیں۔ میلان اٹلی کا اقتصادی اور فیشن ہب ہے، جہاں دنیا کے بڑے فیشن شوز اور برانڈز کی نمائش ہوتی ہے۔ یہ شہر اپنی جدید عمارتوں اور کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیسا کا جھکا ہوا ٹاور اپنے منفرد انجینئرنگ غلطی کی وجہ سے مشہور ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو کئی بار سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج اسے محفوظ رکھنے کے لیے جھکاؤ کو ہی اس کی پہچان بنا دیا گیا ہے۔ سیسلی اٹلی کا سب سے بڑا جزیرہ اپنی قدیم تاریخ اور مافیا کلچر کے لیے بدنام ہے، لیکن آج یہ زیتون کے باغات، خوبصورت ساحلوں اور بحیرہ روم کے دلکش مناظر کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اور آخر میں پومپے وہ شہر ہے جو ایک آتش فشاں کے لاوے میں دفن ہو گیا تھا، لیکن آج اس کے محفوظ کھنڈرات سیاحوں کو 2000 سال پرانی زندگی کی جھلک دکھاتی ہے۔ دوستو، اٹلی میں تعلیمی شرح تقریباً 99% ہے اور ہر سال تقریباً 109,000 غیر ملکی طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، جن میں 12,000 سے زائد ہندوستانی طلباء ہیں۔ مشہور یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آف بولونیا، ساپینزا یونیورسٹی آف روم اور پولی ٹیکنیکو دی میلانو شامل ہے۔ پبلک یونیورسٹیز کی فیس 900 سے 4,000 یورو اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کی 10,000 سے 35,000 یورو تک ہے۔ غیر ملکی طلباء ہفتے میں 20 گھنٹے پارٹ ٹائم کام کر کے تقریباً 560 یورو ماہانہ کما سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ویزا ٹائپ ڈی کے لیے یونیورسٹی کی قبولیت یعنی انویٹیشن لیٹر، مالی وسائل کا ثبوت، میڈیکل انشورنس اور درست پاسپورٹ ضروری ہے، جبکہ ویزا فیس 50 سے 70 یورو ہے۔ اٹلی میں 500 سے زائد انگریزی پروگرامز دستیاب ہے اور اسکالرشپ طلباء کے اخراجات کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔
اٹلی میں کام ممکن ہے لیکن 2025 میں ویزا سخت ہو گیا ہے، اس لیے ورک پرمٹ کے لیے مضبوط دستاویزات اور کمپنی کے اسپانسرشپ ضروری ہے۔ یہ ملک تاریخی عمارتوں، خوبصورت مناظر، فیشن اور لذیذ کھانوں کی وجہ سے دنیا کے سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والے ممالک میں شامل ہے۔ اٹالین لڑکی سے شادی ممکن ہے مگر قانونی طریقہ کار، رہائش اور تعلقات کی صداقت ثابت کرنا ضروری ہے، اور نیشنلٹی عموماً 2 سے 3 سال بعد ملتی ہے۔ دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔